السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر آفات سے محفوظ فرمائے۔ آئیے آج ہم ایک عظیم الشان، عظیم المرتبت، پاک بازوں کی ماں کا تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور آپ کی سیرت طیبہ سے محظوظ ہو کر دوسروں کو بھی محظوظ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت ہستی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی بابرکت ہے۔ سید الرسل، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، محبوب ترین پیاری بیوی، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا نام عائشہ تھا اور لقب صدیقہ اور حمیرہ۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ واضح رہے کہ کنیت یہ عربیوں کی شرافت اور ان کی کرامت کی علامت تھی۔ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ بھی ہوتی تو بھی اپنی کنیت رکھتے، جیسے ام عبداللہ، ابو عبداللہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، نائب رسول، خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو سراپا پیکر صدق و صفا اور صدیقین کے امام تھے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات آپ کی صاحبزادی تھیں۔ ماں کا نام زینب تھا اور کنیت ام رومان تھی۔ بیت ابو بکر کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اسلام کے دور اول ہی میں نور اسلام سے منور و مجلہ ہو گیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خوشبخت خواتین میں سے ہیں جن کی تربیت خالص اسلامی ماحول میں ہوئی اور ابتدا ہی سے ان کے کان کفر و شرک کی آواز سے ناآشنا رہے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو دیکھا، انہیں نعمت اسلام سے بہرہ مند پایا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن جمیعہ میں یہ خصوصیت بھی ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح 500 درہم کے عوض 10 نبوی میں ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور رخصتی دونوں تقریبیں شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اس سے پہلے عرب شوال کے مہینے میں نکاح اور رخصتی کو فال نیک نہ سمجھتے تھے اور اس مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے، کیونکہ کسی زمانے میں اس مہینے میں سخت طاعون پھیلا تھا۔ اس نکاح نے عربوں کی اس اوہام پرستی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ احد میں شرکت کی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ میں نے عائشہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ مشک بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذہانت و فطانت اور حاضر جوابی میں بہت ہی مشہور تھیں۔ اس سلسلے میں ان کے متعدد واقعات تاریخ و سیر کی کتابوں میں منقول ہے، جن میں ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا
ام المومنین نے جواباً عرض کیا یہ گھوڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ برجستہ صدیقہ کائنات نے جواب دیا کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فوری جواب اور بے ساختہ پن پر مسکرا دیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سخی اور فیاض تھیں۔ ایک دن روزے سے تھیں اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے اور کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک مسکین عورت آئی اور اس نے سوال کیا۔ خادمہ کو حکم دیا کہ جو روٹی گھر میں پڑی ہے اسے کھلا دو۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کیا آپ روزہ کس چیز سے افطار کریں گی؟ فرمایا اللہ مالک ہے۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت بھجوا دیا۔ لونڈی کو بلا کر کہنے لگی لو کھاؤ، یہ تیری روٹی سے بہتر ہے، فللہ الحمد۔ ایک مرتبہ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم آپ کی خدمت عالیہ میں بھیجے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دن بھی روزے سے تھے۔ تمام دراہم اسی وقت راہ للہ میں، راہ خدا میں تقسیم کر دیے۔ شام ہوئی تو ام ذرہ نے کہا ام المومنین اس رقم سے روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ گوشت ہی لے لیا ہوتا۔ فرمایا تم نے بھی تو پہلے توجہ نہیں دلائی۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت منقدر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی۔ فرمایا منقدر تمہارے کوئی اولاد ہیں؟ منقدر نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس 10,000 درہم ہوتے تو تمہیں ضرور دے دیتی۔ اتفاق سے اسی شام امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 درہم ان کی خدمت میں بھجوا دیے۔ فرمایا کس قدر جلد میری آزمائش ہوئی۔ اسی وقت آدمی بھیج کر منقدر بن عبداللہ کو بلایا اور وہ 10,000 درہم انہیں دے دیے۔ علمی بصیرت و فقاہت کے اونچے مرتبے، رتبے اور درجے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فائز تھیں۔ بڑے بڑے اجلہ اور کبار صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر بعض نہایت مشکل اور پیچیدہ مسائل دریافت کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش نہیں آئی جس کا حل ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا ہو اور ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہ حاصل ہوئی ہوں۔ ہم نے جب بھی کسی عقدہ کشائی کے لیے ان کے باب عالی پر دستک دی، ہمیں ذہنی تسکین اور قلبی تسلی حاصل ہوئی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فقہ، طب اور شاعری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو عالم نہیں پایا۔ یہی عروہ اپنے باپ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ بسا اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 60 اور 100 شعر کے قصیدے زبانی سنا دیا کرتی تھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ابو سلمہ جو ایک جلیل القدر تابعی تھے کہتے ہیں میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر سنت نبوی کا عالم، فقاہت دین کا ماہر اور آیات قرآن مجید کی شان نزول اور فرائض کا جاننے والا اور کسی کو نہیں پایا۔ عطا ابن ابی رباح کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ فقیہہ، سب سے زیادہ ماہر مسائل، سب سے زیادہ صائب الرائے تھیں۔ مسروق جو مشہور تابعی ہیں
کہتے ہیں بخدا میں نے بڑے بڑے صحابہ کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرائض و وراثت کے مسائل دریافت کرتے دیکھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام لوگوں سے زیادہ عالم تھی۔ اکابر صحابہ ان سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فصاحت و بلاغت میں بھی اونچا مقام رکھتی تھی، ادب و خطابت میں بھی ان کا پایہ بلند تھا۔ کہتے ہیں اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا وہ تمام صحابہ سے ممتاز تھی۔ ان کی بعض تقریریں ادب اور زور کلام کے اعتبار سے شاہکار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نہایت شیریں کلام اور فصیح اللسان تھی۔ جامع ترمذی میں موسیٰ بن طلحہ سے منقول ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ بعض احادیث میں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل الفاظ مروی ہیں، ادب و حسن بیان نے بات کہیں سے کہیں پہنچا دی ہے۔ مثلا آغاز وحی کے ضمن میں فرماتی ہیں فما رأى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، یعنی وہ خواب پورے ہو جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کیفیت وحی طاری ہوتی تو جبین مبارک پر عرق کے قطرے ظاہر ہو جاتے۔ اس کیفیت کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان الفاظ میں ادا کی ہے اور ان الفاظ کے ساتھ بیان فرماتی تھی۔ مثل الجمان یعنی پیشانی پر موتی ڈھلکتے ہوئے۔ واقعی افک میں انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اس کا اظہار اس طرح کرتی ما اقتحل بنوم، میں نے سرمہ خواب نہیں لگایا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتی تھیں اور ان کی بے حد مداح تھیں۔ جامع ترمذی میں ہے، راوی کہتا ہے میری موجودگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے اور کون خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عزیز تھیں؟ آپ نے بیان فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر سوال ہوا مردوں میں سے یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ سیدہ نے کہا فاطمہ کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فہم مسائل میں نہایت بلند مرتبے پر فائز تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل خانہ مردے پر روتے ہیں تو اس سے مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت سنی تو اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عورت کی میت پر اس کے اعزاء و اقارب رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ رو رہے ہیں اور اسے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس کے غلط اعمال کی سزا اسے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا انوکھی تفسیر حدیث کی اور انوکھا معنی آپ نے بتایا۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن مجید کا ارشاد ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ یہ نہیں کہ رونے کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے، بلکہ اس میت کو اپنے ان گناہوں کا عذاب ہو رہا ہے جن کا ارتکاب دنیا میں اس سے ہوتا رہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی جلیل قدر صحابی تھے۔ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جس لباس میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنا
تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، لباس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اعمال ہے، فللہ الحمد۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت و فطانت عطا فرمائی تھی؟ سبحان اللہ، یعنی جس طرح کے اعمال کوئی شخص دنیا میں کرتا ہے اسی طرح کے اعمال لے کر وہ قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا۔ لباس سے وہ کپڑے مراد نہیں ہیں جو ہم دنیا میں پہنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سہ شنبہ کی رات 17 رمضان 58 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نماز جنازہ سیدنا امیر المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں، جہاں دیگر ازواج مطہرات طیبات رضوان اللہ عنہن جميعا مدفون ہیں، انہیں بھی سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ کروڑہ کروڑ رحمت نازل کرے امہات المومنین پر، بالخصوص ام المومنین صدیقہ کائنات کے اوپر۔ پروردگار عالم ہماری بیٹیوں، بیویوں کو، امت کی بیٹیوں کو امہات المومنین صدیقہ کائنات اور تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن جمیعہ کے نقش قدم پر چلنے والے بنا اور ان کا عکس و نقش بنا۔ امید کہ آپ کو ام المومنین کی سیرت طیبہ کا یہ مختصر واقعہ پسند آیا ہو، لہٰذا آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر پسند آیا ہو تو کمنٹ کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں، لائک کریں اور دوسروں تک اسے شیئر کر کے پہنچائیں۔ والسلام علیکم۔